ہر طرف سے یہ بات ہو رہی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے تاکہ سیاسی انتشار کم ہو، لیکن یہ مذاکرات کیسے ہوں گے، کون کرے گا، کب کرے گا، اس پر بڑا ابہام ہے۔ اور ابہام اس بات پر بھی ہے کہ تحریک انصاف کیا چاہتی ہے، کیونکہ کئی دنوں سے کچھ سٹیٹمنٹ چل رہے تھے مختلف، اور آج صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یا میری پارٹی براہ راست سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرے گی، وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرے گی، لیکن محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں ان کو ہم نے یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں سے بات کرے۔ کیا یہی ہے معاملہ اور اس کے پیچھے سوچ کیا ہے؟ محمود اچکزئی صاحب ہمارے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے صدر ہیں، تو ہم نے ایک اچکزئی صاحب کی خواہش تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا ہم پولیٹیکل انگیجمنٹ کریں، اور اس کے ذریعے جو ہے نا اگر کوئی ایسی ریزنیبل سلوشن نکلتی ہے تو وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس پہ خان صاحب نے بالکل کے ساتھ ہم نے بات کی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اچکزئی صاحب کوئی اس طرح کوئی بریک تھرو کرتے ہیں، کوئی ایسی پریکٹیکل چیز آ جاتی ہے تو اچکزئی صاحب ایز اے الائنس کے طور پر وہ بات کر سکتے ہیں، لیکن ایز اے پی ٹی آئی جو ہے نا ہم انگیجمنٹ نہیں رکھتے، کیونکہ الائنس میں صرف پھر آپ کی اکیلے پارٹی نہیں ہوتی، آپ کے ساتھ مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہے، اور آپ جب ایک الائنس میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ تو ہماری جو دیگر الائنس ہیں، جو اختر مینگل صاحب ہیں یا اچکزئی صاحب ہے، ان کی خواہش یہ تھی کہ تھوڑی جو ہے نا اسپیس رکھی جائے کہ اگر جو ہمارا بنیادی مطالبہ ہے کہ ملک کو آئین و قانون کے مطابق چلایا جائے، اگر اس پہ بات ہو سکتی ہے اور کوئی آگے کی راستہ ہو سکتا ہے تو وہ بات کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری پارٹی نے اس کو سپورٹ کیا اور ہم عمران خان نے اس کو انڈورس کیا ہے۔ لیکن 3 دن پہلے جب صحافیوں سے گفتگو کی تھی اور عمران خان صاحب نے اس وقت تو واضح کیا تھا کہ بات چیت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی، اور محمود خان اچکزئی صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، تو اس کے بعد کل یہ خبریں آئیں کہ منع کر دیا ہے محمود خان اچکزئی صاحب نے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کروں گا، سیاسی جماعتوں سے کروں گا، اس لیے آج پھر یہ کہا گیا ہے کہ وہ صرف سیاسی جماعتوں سے بات کریں گے؟ نہیں، اصل میں یہ جو لوگ جاتے ہیں کبھی جو ہے نا مس انٹرپریٹ ہوتی ہے اور غلط وہ آ جاتی ہے اس کی، کہ ہم کہتے ہیں خان صاحب کے ساتھ جو ہماری ملاقات تھی اس میں کیٹیگریکلی جو میں نے آپ کے ساتھ بات کی یہی ہے، یعنی وہ ہم جو بھی بات کریں گے ہم آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے بات کریں گے، کیونکہ ابھی ملک میں جو ہے نا کوئی ایسا راستہ نہیں ہے۔ ہاں، ہم ضرور دیکھنا چاہتے ہیں، ہم کسی ادارے کے ساتھ ٹسل کے یا اس کے ساتھ تصادم کے خواستگار نہیں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام ادارے اپنی کنسٹیٹیوشنل پیرامیٹر میں اندر کام کرے۔ تو ہم صرف ہمارا جو اس وقت نقطہ نظر ہے کہ ملک جو ہے نا بہت تیزی سے انارکی کی طرف جا رہا ہے، ملک میں جو ہے نا عدم استحکام بڑھتا جا رہا ہے، ملک میں معاشی طور پر بہت بری حالات ہے۔ اس ذریعے میں خان صاحب نے تھوڑا لچک دکھائی ہے کہ اگرچہ انہوں نے ہم سے مینڈیٹ چھینا ہے، لیکن ہمارے 3 مطالبے ہیں۔ نمبر 1 ہمارا مطالبہ یہ ہے سب کو مذاکرات کے لیے کہ نمبر 1 ہمارے مینڈیٹ کو جو ہے نا واپس کیا جائے، اور مینڈیٹ کی واپسی کا مطلب یہ ہے کہ ٹریبیونل جو ہے نا وہ اپنی کنسٹیٹیوشن جو اس کا ٹائم ہے اس کے اندر اپنے فیصلے کروائے، اور نمبر 2 جو ہماری قیدی ہے عمران خان اور دیگر لیڈرشپ اور خواتین سب کو رہا کیا جائے، اور ایک ایسی انوائرمنٹ پیدا کی جائے کہ عوام کے مینڈیٹ کو احترام دیا جائے، اور جب بھی الیکشن ہو وہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو اور قانون اور آئین کے مطابق جو ہے نا سارا نظام چلے۔ لیکن اس سے تو یہ بھی محسوس ہوتا ہے نا اسد صاحب کہ کیونکہ آپ کا ایک بیانیہ ہے کہ پیپلز پارٹی چور ہے، پی ایم ایل این چور ہے، ان سے بات ہم نے نہیں کرنی، مینڈیٹ چورایا ہوا ہے، تو آپ براہ راست خود ان سے بات نہیں کرنا چاہتے، تو آپ ان سے بات محمود خان اچکزئی کے ذریعے کر رہے ہیں تاکہ جو آپ کا ایک سیاسی بیانیہ ہے وہ بھی محفوظ رہے، وہ کمپرومائز نہ کرنا پڑے آپ کو، یہ سوچے کیا اس کے پیچھے؟ نہیں، بیسیکلی یہ سوچ تو اس طرح نہیں ہے۔ دیکھو، ایجنڈا ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ ایجنڈا کیا ہے۔ ابھی تک تحریک انصاف جو ہے نا کسی نیگوسیشن کی ڈائریکٹ حصہ نہیں ہوگی، ایز اے الائنس ہم ضرور ہوں گے۔ الائنس میں ہم جو ہے نا اس کو ہم نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے اچکزئی صاحب کو، وہ اس مینڈیٹ کے مطابق جو ہے نا اپنا کام کریں۔ صحیح، اور یہ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ 3 شرائط ہیں جس میں مینڈیٹ کی واپسی ہے، ہمارے قیدیوں کو رہا کیا جائے، آئندہ جب بھی انتخابات ہوں وہ فری اینڈ فیئر ہوں، تو یہ جو مینڈیٹ کی واپسی ہے اس پر حکومت آپ سے بھی کیوں بات کرے گی اور اچکزئی صاحب سے کیوں بات کرے گی، اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 3 شرائط ہیں؟
دیکھیں پھر دیکھا جائے گا. ہمارے تو اپنے کم از کم جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے مینڈیٹ چرایا گیا ہے، یہ ان کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ اس وقت حکومت کرے، اور زبردستی ہم سے چھینا گیا ہے ہمارا مینڈیٹ. اور یہ عوام کا حق ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ چنے. اگر عوام کے مینڈیٹ کو جو ہے نا زبردستی چھینا جاتا ہے اور پھر اس پہ غیر منتخب لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو ملک کے مسائل لیکن کیسے حل اسد کریں صاحب، گے؟ یہ تو ایک نان سٹارٹر ہو جائے گا نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ واپس کریں، اور عمران خان تو خود یہ کہتے بھی رہے، بلکہ آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ حکومت سے تو بات کرنے کا مطلب ہے کہ ان کا مینڈیٹ، ان کی حکومت چلی جائے گی. تو پھر وہ اچکزئی صاحب کے ذریعے بھی اگر آپ اسی شرائط کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر حکومت کا کیا فائدہ ہے اس میں بات کرنے کا؟ دیکھیں جب بات ہوگی تو پھر بات آگے بڑھے گی. میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا، میں بہت محتاط اور وہ کرنا چاہتا ہوں. صحیح. کل ہمارا جلسہ بھی ہے، 5 کو ہمارا جلسہ بھی ہے، اور اس میں بھی ہمارے یہی مطالبات ہے کہ ہمارے قیدیوں کی رہائی، اور خاص کر عمران خان کو جو 5 تاریخ پہ گرفتار کیا گیا ہے اس کے حوالے سے، اور جو مہنگائی ہے اس کے حوالے سے. باقی ہمارا پالیسی یہ ہے کہ ہم اس ملک سے انارکی اور عدم استحکام ہٹانا چاہتے ہیں، اور اس کا واحد صحیح. راستہ ہے کہ ملک قانون اور آئین کے مطابق چلے. تو اسد صاحب، کل بھی جو آپ لوگوں کے مذاکرات ہوئے اس حوالے سے، اور یہ خبر سامنے آئی تھی کہ محمود خان اچکزئی اس سلسلے میں جلد نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کریں گے، ان سے بات چیت کریں گے، تو یہ کوئی طے پایا ہے آپ لوگوں کے درمیان؟ نہیں، ہماری اس قسم کی کوئی بات ہوئی ہے نہ مجھے کوئی اس کے بارے میں علم ہے. چونکہ میں اس وقت ثوابی میں ہوں، اور اس وقت ہماری 5 تاریخ کی جلسے کے لیے تیاری ہو رہی ہے. جی. تو انشاءاللہ میں جب واپس آؤں گا 5 تاریخ کو چودھری صاحب آئیں گے، پھر اس سے پوچھیں گے کہ اس نے کیا 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 ہے. لیکن ابھی تک مجھے خیال نہیں ہے کہ کوئی ان کی کسی کے ساتھ رابطہ ہوا یا نہیں ہوا. میرے علم میں کچھ نہیں ہے. رائٹ. اور جب عمران خان ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ میں یا میری پارٹی اگر مذاکرات کرے گی تو وہ ان سے کرے گی جن کے پاس اصل طاقت ہے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ سے، فوج سے، تو اس حوالے سے دوسری طرف کا موقف تو بڑا واضح ہے، جو کہ ڈی جی آئی اس پہ خود بار بار دے چکے ہیں کہ کسی قسم کے مذاکرات ہم نہیں کریں گے. تو ابھی بھی آپ پر امید ہیں، آپ کی جماعت عمران خان پر امید ہے کہ کسی نہ کسی لیول پہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو ضرور انگیج کرے گی، آپ سے بات چیت کرے گی؟ دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے ملک کی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سرحدوں پہ جو صورتحال ہے، اور ملک کی ارد گرد، اور خاص کر جو ایران میں واقع ہوا ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس بہت تیزی سے بدل رہی ہے. ہم اس پہ تھوڑا محتاط اپنا وہ بیان دیں گے، اسٹیٹمنٹ دیں گے. بس ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو بڑے بڑے چیلنجز ہیں اس پہ کوئی اتفاق رائے ہونی چاہیے. کیونکہ یہ ملک جو ہے نا کسی وقت جو، اور ہمیں تمام ادارے، جو ہماری فوج ہے جو سب سے بڑی پاکستان کی ایک طاقت ہے، ہم کسی طور پر اس کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتے. ہمارے چیئرمین ہمیشہ یہی کہتے رہے. تو یہ جو ہمارے کنسرنز ہیں، ہمارے کنسرن ضرور ہے، لیکن ہم اپنے کنسرن کو جو ہے نا اس کو اگنور کر سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور ہماری فوج کو آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی ڈیوٹی انجام دینی چاہیے. سیاست میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے. اور ایک بات آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام باتوں سے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا یا کسی بات پہ پیچھے ہٹنا پڑے گا. اب 9 مئی ایک ایسا ایشو ہے جس پہ نہ آپ اپنے موقف سے پیچھے ہٹے ہیں نہ فوج. آپ کہتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، پی ٹی آئی کو پھنسانے کی کوشش تھی. آج بھی عمران خان نے اسی قسم کی بات کی ہے، جبکہ دوسری طرف کا موقف یہ کہ یہ ایک سازش تھی، ایک بغاوت تھی. تو اس موقف سے اگر وہ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اپنے آپ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو پھر بریک تھرو کیسے ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے ہمارے لیے قانون جو ہے نا کا احترام ضروری ہے. ہم بھی قانون پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی کام ہے تو اس کے لیے بہتر فورم جو ہے نا جوڈیشل کمیشن ہو سکتا ہے. جوڈیشل کمیشن میں جو ہے نا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. پتہ چل جائے گا کون رسپانسبل ہے، کس نے جو ہے نا سب کچھ وائلیٹ کیا. جو بھی رسپانسبل ہے اس کے خلاف اس کو سزا ملنی چاہیے. ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم تو کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے. دیکھیے لیکن یہ اس ملک موقف تھم کو تو پڑے تسلیم گا. نہیں کیا جا رہا نا جوڈیشل کمیشن والے کو. یہ بات تو تو پچھلے پھر کیا، سال سے ہو رہی ہے. مطلب دیکھیں پھر دوسری بات ہے نا، یا تو عدالتوں کی ہو یا عوام نے تو 9 مئی کو جو ہے نا مسترد کر دیا 8 فروری کو. کیونکہ جس طرح پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، عوام نے اس کے ساتھ اتفاق نہیں کیا ہے. بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی آگے بڑھنے چاہیے، اور ملک کی جو صورتحال ہے، یہ ملک اس طرح نہیں چلا جا سکتا. یہ جتنی مہنگائی آئی ہے، ابھی آپ بتائیں جو بجلی کی بلیں آ جائیں گے اس کی بارے میں، اس کے بعد جو عوام کا ریئیکشن ہوگا، مجھے تو خوف آ رہا ہے. اور پھر جو آپ کے بلوچستان میں اس وقت صورتحال ہے، جو آپ کے خیبر پختونخوا میں بہت سیریس چیلنجز ہیں، مطلب انتہا پسندی اور دہشت گردی کا سامنا ہے.
تو اس پہ تو کوئی کامن سینس کی بھی ضرورت ہے ہمیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تھوڑا سینسیبل ہو کے ڈیسیجن کریں، فیصلے کریں، آگے دیکھیں کہ آگے اس ملک کو کیسے لے کے جانا ہے. ہم نے اس ملک کو مطلب کدھر لے کے جانا ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل کیسا ہے. اور تو اس حوالے ایک ہی سے بات ہے کہ ملک کو اسد آئین صاحب، اور قانون کے مطابق چلاؤ. ایک تجویز جو ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب نے 2 دن پہلے ایک ٹی وی انٹرویو میں دی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں فوری طور پہ ایک نیشنل حکومت کا قیام ہونا چاہیے جو کہ 3 مہینے ہوگی، جس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی سب ہوں گے، اور وہ ایک خاکہ پھر تیار کریں گے کہ ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کرے گا، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے ملک میں، اور اس کے بعد معاملہ پہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف چلا جائے. تو یہ بات انہوں نے آپ سے بھی کی، آپ لوگ آن بورڈ ہیں کیونکہ جو تحریک ہے وہ تو آپ ساتھ چلا رہے ہیں. تو کیا ایسی کوئی تجویز ہے کہ ایک نیشنل گورنمنٹ ہو جو کہ معاملات کو پہلے درست کرے اور پھر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو؟ دیکھیں، پہلے تو تمام فریقوں کی رضامند کی ضرورت ہے. اگر تمام فریق رضامند ہو جاتے ہیں پھر اس پہ جو ہے نا مختلف آپشن ڈسکس ہو سکتے ہیں، مختلف طریقہ کار ڈسکس ہوتی ہے. ہر وہ طریقہ، ہر وہ راستہ اپنانا چاہیے جو قانون میں اجازت ہے، جو آئین کے اندر ہو. کوئی کام غیر آئینی نہیں ہونا چاہیے. صحیح. کیونکہ اسد صاحب، میں یہ بار بار سوچتا رہتا ہوں اور آپ لوگوں سے ہر ہفتے، ہر دوسرے دن اس موضوع پہ بات ہو رہی ہوتی ہے مذاکرات کے حوالے سے. واقعی کوئی بات چیت کا ارادہ ہے یا کوئی بریک تھرو یا کوئی قریب آپ کو لگ رہا ہے کہ معاملات پہنچے ہیں، یا صرف ایک ٹائم کنزمپشن ہے اور سب اپنا اپنا وقت گین کر رہے ہیں کہ ہاں بات چیت ہوگی لیکن ہونا کچھ نہیں ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں، میں کوئی اس لیے بہت احتیاط کر رہا ہوں کہ ایسی بات نہ کروں کہ وہ جو نظام ہے اس میں کوئی میں خرابی ڈالوں. جی، آپ بھی سمجھ سکتے ہیں. بس میں صرف آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہم اس ملک کو ڈیسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتے، صحیح. انارکی نہیں چاہتے. ہم اس ملک میں چاہتے ہیں کہ ملک قانون اور آئین کے مطابق، اور آپ کو انشاءاللہ آگے کی طرف جو ہے نا لیکن اگر حکومت اپنا رویہ درست کرے، کبھی کہتا ہے آرٹیکل 6 لگانا ہے، کبھی کہتا ہے بین کرنا ہے، کبھی جو نا ہمارے ایم این ایس کو اغوا کرتے ہیں، تو یہ تو طریقہ نہیں ہے. اگر وہ اس کے اندر سنجیدگی ہے تو پھر آگے دیکھا جائے گا. اور جلسے کے حوالے سے بتائیے گا، تمام آپ کو اجازت مل گئی ہے، جلسے کی تیاریاں ہیں، جلسہ ہو پائے گا؟ اس سے پہلے انتظامیہ اسلام آباد کی آپ کو منع کرتی رہی ہے، اور اگر ہو پائے گا تو کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے؟ کیونکہ اس وقت تو حکومت جو ہے وہ آپ لوگوں کا مذاق اڑا رہی ہوتی ہے. جیسے خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ آپ بھوک ہڑتال کے لیے بیٹھتے ہیں، 3 گھنٹے کی بھوک ہڑتال، اس سے پہلے پراٹھے کھا کے آ جاتے ہیں، ایک سمبولک سے احتجاج کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. آپ احتجاج کی کال دیتے ہیں تو 20-25 لوگ ایک جگہ ایک شہر میں جمع ہوتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. تو کیا پہلے تو بتائیں کہ اجازت ملے گی، جلسہ ہوگا، اور کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکال سکیں گے آپ؟ سب سے پہلے خواجہ صاحب سب سے پوچھو کہ جب اس کی حالات تھی تو کتنی جلسے کرتے تھے، کتنے لوگوں کو نکالتے تھے. میرے سامنے خود وہ رانا تنویر کے ساتھ لڑ پڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہمارے کوئی لوگ نہیں نکل رہے ہیں، ہم جو ہے کوئی نہیں نکال سکتے. وہ تو خود اس بات کا، ہم تو مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں، اور ہم تو کوئی ملیٹنٹ گروپ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا عمل کوئی بندوق اٹھا کے کریں. ہم تو قانون کے آئین کے اندر جو ہے نا اپنا ٹوکن پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنا نقطہ نظر دے سکتے ہیں، اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں. کیا ہم اور کیا کریں؟ کیا اگر آپ ہمیں جلسہ بھی کرے، دفعہ 144 لگائے، ہمارے ایم این ایس کو اغوا کرے، ہمیں کسی کو پروگرام کو کرنے دے، تو ہم بندوق اٹھا کے نہیں، ہم پرامن کریں گے، اپنا نیریٹو بتائیں گے. فیصلہ عوام کرے گا. یہ دیکھ لیں، فیصلہ عوام کرے گا کہ کون حق پہ، کون سچ پہ، کون جھوٹا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس پہ ہم بلیو نہیں کرتے. ہم نے اپنی جدوجہد کو ہر صورت پرامن رکھا ہے، اور جلسہ بھی سوابی میں ہے. 5 تاریخ کو سوابی میں بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے. یہ لاکھوں کے تعداد سے جلسہ ہوگا، اور لوگ اس میں جو ہے نا پوری کراچی سے، پنجاب سے، سندھ سے، بلوچستان سے اور خیبر پختونخوا کے تمام لوگ آ رہے ہیں. یہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا. یہ پہلے کہہ رہے تھے اسلام آباد میں ہوگا، لوگ بھول جائیں گے. اسلام آباد میں اجازت نہیں مل رہی، وہاں پہ آپ بندے نہیں اکٹھا کر سکتے. کیا وجہ کیا ہے کہ اب آپ سوابی کر رہے ہیں؟ دیکھو، وہاں میں سمجھتا ہوں کہ وہاں ایک فاشسٹ حکومت ہے، وہ روٹے کر رہی ہے، ہمارے قانونی آئینی حق ہمیں نہیں دے رہی ہے. کوئی جو ہے نا انتقامی کاروائی کرے، یا کوئی اشتعال میں آئے، یا کوئی سا معاملہ کرے کہ یہ کوئی نیا نئی کا کوئی ڈرامہ رچائے. ہم صرف اور صرف اپنا نیریٹو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اپنی آواز لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور پرامن طور پر جو ہے نا قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے انشاءاللہ. اور ایک آخری سوال، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جلسے اب آپ کرنے جا رہے ہیں، تو ایک شخص جو آپ کی پارٹی کے ایم این اے ہے، شیر افضل مروت صاحب، وہ کہتے ہیں میں ماضی میں جلسے کرتا رہا جب ساری پارٹی غائب تھی، اور ابھی بھی جب تحریک چلانے کا وقت آئے گا، جلسے کرنے کا وقت آئے گا تو پھر میری یاد آئے گی. اب یہ کیا معاملہ ہے شیر افضل مروت صاحب کا؟ کل ایک ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے کہ ان کی بنیادی رکنیت ختم کر دی گئی ہے. گور چیئرمین صاحب آپ کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، شاید وہ نوٹیفیکیشن جعلی ہے. پھر کوئی رہنما کہتا ہے کہ نہیں نوٹیفیکیشن صحیح ہے. یہ کیا معاملہ کیا چل رہا ہے، آپ کے علم میں ہے؟ دیکھیں،
تنظیمی معاملات جو ہے نا، اس کے بارے میں تھوڑا یہ بات کروں گا کہ چونکہ تنظیمی معاملہ ہے اور یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ خیر ہو جائے گا. اور ہم چاہتے ہیں کہ پارٹی جو ہے نا اتفاق و اتحاد ہو. اور اس وقت جو ہمارے لیے سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے عمران خان کو، اور جو ہماری قیدی ہیں، جو ہمارے بشرا بی بی ہے یا شاوت قریشی، دیگر لیڈرشپ ہے، جو ہمارے سوشل میڈیا کے ورکر ہیں، اس کو کیسے جیلوں سے نکالے. اس کے لیے ہمیں اتفاق کی ضرورت ہے. سب کو رسپانسبل رویہ اپنانا چاہیے.